سورہ البقرہ کی آیا نمبر 185 اور 86 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ ابواب البر میں سے تیسرے نیک کام کا ذکر ہے۔ پہلی بات قصاص سے متعلق تھی اور دوسری وصیت اور تیسری رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں، اور اس کا تعلق آیا بر میں جو الصابرین آیا تھا صبر کرنے والے، اس سے متعلق ہی اسی کی تشریح ہے۔ اصل میں وصیت، قصاص اور یہ تینوں چیزیں یعنی رمضان المبارک یہ تشریح ہے صبر کی۔ رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 آیتیں گزر چکی ہیں، اس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر تھا، لیکن وہاں اجمالی طور پہ یہ کہا تھا کہ ایام معدودات، روزے کچھ گنتی کے دن ہیں۔ اب وہ گنتی کے دن کتنے ہیں تو اس آیہ کریمہ میں اس کی تفصیل اور تشریح کر دی کہ وہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا کہ ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہادی ہے، سب انسانوں کو سیدھی راہ بتانے والا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن حکیم میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ والفرقان، اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے دلائل بھی اس میں موجود ہیں۔ تو بہرحال قرآن حکیم ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے آدمی صحیح رستے پر صحیح منزل کی طرف جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب کیا، اور اسی نعمت کے حاصل ہونے پر بطور تشکر کے اس مہینے کے روزے بھی فرض کر دیے۔ جن روزے اگرچہ مستقل عبادت ہیں، لیکن ان کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب اس نعمت کے شکریہ کے طور پر ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں ملی۔ قرآن حکیم کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے کہ اس مہینے میں اترا، اس لیے تراویح کی نماز میں قرآن حکیم کا سننا اور سنانا بھی اسی لیے مشروع ہوا تاکہ اس مہینے میں اس نعمت کو پڑھ کر، سن کے، سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کی جائے۔ روایات حدیث میں ہے کہ تنہا قرآن حکیم ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی اللہ تعالیٰ کی وحی اور کتابیں آتی رہیں، وہ سب کا نزول قرآن حکیم یعنی رمضان المبارک کے ہی بعض تاریخوں میں ہوا۔ تو اس طرح اس مہینے کو گویا اللہ کے قوانین کے نزول اور وحی کے نازل ہونے کے سلسلے میں اس مہینے کو ایک خاص شرف حاصل ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اس مہینے کو بحالت صحت و سلامتی پالے، فلیصم، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس آیہ کریمہ کے نزول سے اس سے پیشتر آیہ کریمہ میں جو ایک اجازت تھی کہ اگر کوئی شخص روزے کے بجائے فدیہ دے دے تو بھی ٹھیک ہے، اس آیہ کریمہ سے فدیہ کا حکم ختم ہو گیا۔ اب جو لوگ صحیح اور تندرست ہیں، مقیم ہیں، تو ان کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ لیکن پچھلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ مریض اور مسافر چاہیں تو روزہ نہ رکھیں اور دوسرے دنوں میں قضا کریں، تو یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اسی لیے اس حکم کو آگے دہرایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو، اور سفر یہ کہ
کم سے کم وہ 3 دن کا سفر ہو، جس کا اندازہ میں نے بتایا تھا کم سے کم 48-20، اس سے زیادہ کا سفر ہو، کم نہ۔ اور بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے کہ جو دیندار حکیم یا ڈاکٹر بتائے کہ روزہ اس بیماری میں نقصان دہ ہے، تو پھر ایسے مریض کو افطار کرنا جائز ہے، اور ایسے مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے، دوسرے دنوں میں رکھ لیں۔ اس مہینے 3 طریقے سے ثابت ہوتا ہے، یا تو شہود شہر یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لے خود، اور یا یہ کہ کوئی معتبر شہادت کے ذریعے سے اسے شہادت مل جائے کہ چاند آج ہو چکا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں، کیونکہ کوئی چاند کا مہینہ 31 دن کا نہیں ہوتا، یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 کا۔ اگر شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے ہیں تو اگلا دن پھر خود بخود رمضان مبارک کا ہوگا۔ تو 3 طریقے ہیں یعنی اس مہینے کو پانے کے، ایک خود چاند دیکھنا، ایک معتبر طریقے سے چاند کی شہادت کا آنا، اور تیسرا یہ کہ شعبان کے مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ جب یہ ان صورتوں میں سے کوئی بھی ہو جائے تو رمضان کا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر شعبان کی 30ویں تاریخ کو یعنی آسمان پر بادل ہیں، گرد و غبار ہے، اور چاند دکھائی نہ دیا، 30 تاریخ یعنی 29 تاریخ کو ہمیشہ چاند دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہو۔ اگر اس دن کہیں نظر نہ آیا تو اگلا جو دن ہے یہ یوم شک کہلاتا ہے، یعنی اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں اگلا دن رمضان کا ہے یا شعبان کا 30واں دن ہے۔ رمضان کا پہلا ہے کیونکہ بادل ہیں، چاند تو نظر نہیں آتا، اگر چاند ہے بادلوں کے پیچھے تو کل رمضان ہے، اور نہیں ہے تو کل شعبان ہے۔ تو ایسی شک کی صورت میں 30ویں دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے جب تک یقین نہ ہو جائے، مگر وہ شخص کہ جس کی عادت ہے کہ 3-4 روزے وہ ہر مہینے کے آخر میں رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے اپنے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے، لیکن جس کی یہ عادت نہیں تو وہ شک والے دن یعنی روزہ نہیں رکھے گا، شک کے دن اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر اگلے دن کے بارے میں اس کے بعد والے دن کہیں سے شہادت آ جائے کہ یہ دن رمضان کا تھا، چاند نظر آ چکا تھا، آپ کو شہادت دیر سے ملی اور آپ روزہ نہیں رکھ سکے، تو یہ روزہ آپ پر لازم ہے اور اس کی پھر بعد میں آپ کو قضا لانی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو اس لیے نہیں، اگر دوسرے دن تیسرے دن کہیں سے شہادت آ جائے کہ یہ 30واں دن جو تھا شعبان کا یہ اصل میں رمضان کی پہلی تاریخ تھی، تو یہ روزہ رکھنا لازمی ہے اور اس کی قضا ہونی پڑے گی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ یہ تسلی بھی اس بنیاد پہ دی کہ روزے میں قدر مشقت ہے تاکہ یہ مشقت روزے دار کے لیے آسان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے روزہ رکھوا کر تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، اس لیے تو مریض اور مسافر کے لیے ہم نے رخصت رکھی ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ جس مرض میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی ہے یا زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا روزے سے بالکل ہلاک ہوتا ہے تو ایسی بیماری کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا پتہ میں نے کہہ دیا کہ کسی دیندار حکیم یا ڈاکٹر سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا مشورہ دیتا ہے، عام ڈاکٹر نہیں، دیندار مسلمان ڈاکٹر، خدا کا خوف رکھنے والا جو روزے کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، وہ مشورہ دیتا ہے تو یقیناً وہ پھر صحیح مشورہ ہوگا۔ تو وہ اگر نقصان دہ سمجھتا ہے تو پھر آدمی کے لیے رخصت ہے۔ تو ایسی چھوٹی موٹی بیماری، معمولی بیماری جو ہے، یا غیر دیندار فاسق و فاجر حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا برتاؤ چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں چاہتے۔
اس لیے تمہیں بھی یعنی خوش دلی سے اللہ کا یہ فرض ادا کرنا چاہیے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم بھی اس گنتی کو پورا کرو، یعنی 29 یا 30 دن کے جو روزے ہیں ان کو تم پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس نعمت پہ کہ خدا نے تمہیں ہدایت دی تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو یہ بڑائی دو طرح ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ تکملوا العدہ سے مراد یہ ہو کہ رمضان کے پورے روزے جب تم مکمل کر چکو تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو پھر اس تکبیر سے عید کی تکبیریں مراد ہوں. اس سے عید کی تکبیریں، کیونکہ عید کی نماز میں عام نمازوں کی نسبت سے کچھ زیادہ تکبیریں کہی جاتی ہیں. اور اگر تکملوا العدہ سے مراد یہ ہے کہ تم صرف روزے رکھو تو پھر تکبر اللہ سے مراد ہے صرف اللہ کی تکبیر اور بڑائی، یعنی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کا یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کا ایک معنی تو یہ کہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو، تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس طریقے پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، یعنی اپنی مرضی سے کوئی تکبیر کے طریقے نہ بناؤ، بلکہ جو تکبیر کے طریقے اللہ تعالیٰ نے خود تم کو اور تعریف اور حمد و ثنا کے طریقے اللہ نے تعلیم فرمائے ہیں انہی طریقوں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تکبیر و تحلیل کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو. اس میں جو اوپر کہا تھا کہ فمن شہد منکم الشہر جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اس کے سلسلے میں ایک بات تو میں نے عرض کی کہ رمضان المبارک کے اندر موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے چاند کو خود دیکھ لے یا معتبر شہادت سے چاند کے ہونے کا علم ہو جائے، اور یا یہ کہ شعبان کے دن 30 پورے ہو جائیں. یہ تو شہود شعر ہے. اور آدمی کا اس میں اس حال میں ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ روزے کے لائق اور روزے کا اہل ہو، کہ روزے کی عبادت اس پہ لاگو ہو سکتی ہو، یعنی عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور تندرست بھی ہو، مقیم بھی ہو. تو جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو آدمی میں اب صلاحیت ہے کہ اس کے اوپر روزے کی عبادت لاگو ہو. کیونکہ اگر پاگل اور یعنی دیوانہ ہے تو اس پہ تو روزہ نہیں لاگو ہوتا. اسی طریقے سے نابالغ بچے پہ بھی فرض نہیں ہے. اور ایسے ہی کوئی شرعی سفر پہ گیا ہوا ہے تو بھی اس پہ اس وقت روزہ واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ روزے رکھنے لیکن بعد بھی رکھ سکتا ہے. ایسے ہی خواتین ہیں تو وہ اپنے منتھلی پیریڈ سے پاک، اگر وہ اس میں ہیں تو اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جب پاک ہوں. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ کافر اگر رمضان المبارک کے دوران مسلمان ہوا یا نابالغ رمضان المبارک کے دوران بالغ ہو گیا تو جب بالغ ہوا، جب مسلمان ہوا، یہاں سے اس کے روزے سٹارٹ ہو جائیں گے. پچھلے روزے جو ہیں وہ اس پہ لاگو نہیں ہیں، ان کی قضا اس کو نہیں کرنی پڑے گی. اس لیے کہ ان کے حق میں جیسے رمضان آج ہی ہوا ہے، لیکن اگر کوئی دیوانہ تھا رمضان کے درمیان تندرست ہو گیا، سمجھدار بن گیا، یا کوئی خاتون بیمار تھی یا کوئی مسافر تھا یا کوئی بیمار تھا اور عین رمضان کے درمیان میں وہ تندرست ہو گیا تو اس کو پچھلے دنوں کی بھی قضا کرنی پڑے گی. اس لیے کہ یہ صلاحیت تو پہلے سے رکھتے تھے، ان کو رخصت تھی ان دنوں میں نہ رکھنے، صلاحیت ان کے اندر پہلے سے موجود تھی. یہ تو رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں بات تھی. اگلی آیت میں دعا کے سلسلے میں ایک بات ہے. بظاہر اس کا کوئی جوڑ روزوں کے ساتھ نہیں لگتا کیونکہ پہلی آیات میں بھی روزوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد کی آیت میں بھی روزوں کا ذکر ہے، لیکن بیچ میں دعا کا ذکر ہے. اس لیے کہ روزے کی عبادت بہرحال ایک پرمشقت عبادت ہے، اور اس کو جس طرح دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے آسان کرنے کے لیے
ارشادات فرمائیں کہ یہ روزہ تم پہ ہی فرض نہیں، پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھا، اور یہ گنتی کے دن ہیں، اس میں یہ رعایتیں ہیں. جس طرح اس انداز سے اس عبادت کو آسان کرنے کا بیان تھا، اسی ضمن میں ایک یہ بات بھی روزوں کو ہی آسان کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو میں تم سے کوئی دور نہیں ہوں، میں تو بالکل تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری اس عبادت کو دیکھتا سنتا ہوں اور تمہاری پکار ہر وقت سنتا اور قبول کرتا ہوں، تو میرا یہ قرب بھی ذریعہ ہے اس عبادت کو آسان کرنے کا. ایک بات. اور دوسری یہ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں ایک خاص وقت رمضان المبارک کا مہینہ اور روزے کی عبادت بھی ہے. خاص طور پہ جس وقت روزہ افطار ہوتا ہے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس لیے بیچ میں دعا کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. اس آیت کریمہ کا وجہ نزول یہ ہے کہ کچھ دیہاتیوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور فرمائیے ہمارا رب اگر ہم سے دور ہے تو ہم زور سے اس کو پکارا کریں، اور اگر ہمارے قریب ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس سے دعا کیا کریں. تو ایک یعنی دیہاتی نو مسلم لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایک سوال پیش کیا. اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور، تو فَإِنِّي قریب، آپ کو کہنے کی حاجت نہیں، میں ہی سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں قریب ہوں. اور اللہ کا یہ قرب بندوں کے لیے یعنی علمی قرب ہے. یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش عظیم پر ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہیں، تو اتنے دور بھی ہیں کہ جہاں تک نہ عقل کی رسائی نہ آنکھوں کی رسائی، لا تدرکہ الابصار. اللہ اتنے عظیم ہیں اور اتنے ہمارے قیاس خیال وہم سے دور ہیں کہ کوئی آنکھ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی. لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر ذرے کو محیط ہے، تو علمی لحاظ سے وہ بالکل قریب ہے. اتنے ہم بھی قریب نہیں جتنے وہ ہم سے قریب ہیں. تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور صرف قریب ہی نہیں بلکہ میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کی، اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے. جب بھی دن کو رات کو اور تنہائی میں یا مجلس میں پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. پکار کے جواب دینے کا دو مطلب ہے. ایک تو یہ کہ جیسے پکارا جائے تو پکار سننے والا جواب دیتا ہے کہ میں نے آپ کی بات سن لی، اور ایک پکار کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کی پکار کو قبول کر لیا، جو مانگا ہے وہ میں نے تمہیں دے دیا یا دے دوں گا. تو دونوں باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو جب بھی بندہ پکارتا ہے تو فوری جواب بھی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا جواب سننے کا تحمل ہمارے کان نہیں کر سکتے، لیکن جواب آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ خالی جواب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی. لیکن پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مشاہدہ تو اس کے خلاف ہے کہ بسا اوقات ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، مہینے ہفتے اور برسوں مانگتے رہتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا، اور آپ تو کہتے ہیں کہ دعا قبول فرماتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا قبول فرماتا ہوں، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ہمیں مومن ہونے کے ناطے یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ کے دربار میں پہنچ کر قبول ہو گئی. لیکن جیسے اللہ سمیع ہیں، سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، تو وہاں وہ حکیم بھی ہیں، وہ
جلد باز نہیں، حکمت پر مبنی فیصلے فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے حال کے ساتھ معاملہ مناسب ہوتا ہے ایسا مناسب معاملہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہماری مانگی ہوئی چیز اسی وقت یا بدیر مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں اسی وقت یا دیر سے دے دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز سرے سے ہمارے لیے مناسب ہے ہی نہیں تو اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا آنے والی کوئی مصیبت اس کے طفیل سے ڈال دیتے ہیں، یا نیکیوں کے پلڑے میں اس کو ڈال دیتے ہیں کہ ابھی تجھے دینا مناسب نہیں لیکن اس کے بدلے میں جنت میں یہ چیز تجھے دے دوں گا۔ حدیث میں ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اپنے اعمال قیامت کے دن دیکھے گا تو بہت سی نیکیاں ایسی دیکھے گا جو اسے یاد پڑیں گی کہ میں نے یہ کام نہیں کیے، میں نے یہ کام نہیں کیے۔ تو یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ کام تو میں نے نہیں کیے، یہ سرمایہ میں نے اکٹھا نہیں کیا تھا، کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیری دعاؤں کا ثمرہ ہے، جو تو بہت سی چیزیں مجھ سے مانگا کرتا تھا لیکن میری حکمت کا تقاضا تھا کہ یہ چیزیں تجھے نہ دی جائیں تو میں نے یہاں ذخیرہ کر دی تھی۔ تو حضور فرماتے کہ اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی تمنا بھی دنیا کے اندر پوری نہ ہوئی ہوتی اور ساری تمنائیں یہاں ذخیرے کی صورت میں اکٹھی ہوتی، تو ایسا ہوگا۔ تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، رد نہیں، لیکن ہمارے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے کئی چیزیں بن مانگی بھی ہمیں ملتی ہیں، بن مانگی، کچھ پتہ نہیں کہ کچھ عرصے پہلے یہ چیز ہم نے مانگی ہو، ہم تو بھول بھلک رہے ہیں، کل کا پتہ نہیں کہ کیا کیا۔ کئی چیز ہم بیشتر مانگ لیتے ہیں لیکن اللہ اپنی حکمت کے مطابق اس دعا کو محفوظ کر دیتے ہیں کہ ابھی تیرا ہاضمہ اس کو لینے کے قابل نہیں، آئندہ فلاں فلاں وقت میں دوں گا۔ تو وہ چیز آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بن مانگے آ گئی، حالانکہ کبھی ہم نے اس کو مانگا تھا، تو کبھی تاخیر سے اس کا ثمرہ آتا ہے۔ بہرحال حق تعالیٰ شانہ کا وعدہ ہے کہ اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں قبولیت کے ساتھ، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ ہاں بعض ایسی شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا معطل کر دی جاتی ہے، جیسے حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ دور دراز کا سفر کر کے کسی مقدس مقام پہ آ کر دعا مانگتے ہیں کہ شاید یہاں دعا قبول ہو جائے گی، لمبے لمبے ہاتھ کر کے، بال بکھرے ہوئے، حالات پریشان، یا اللہ یا رب کہہ کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا کیسے قبول ہو کہ ان کے پیٹ میں جانے والی غذا بھی حرام ہے، ان کا پہنا ہوا لباس بھی حرام ہے، ان کے پینے کا مشروب بھی حرام ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوں تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر کہاں اس کی دعا قبول ہو؟ پھر ایسا ہی ہے ایک حدیث میں کہ بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ وہ رشتہ داری کے تعلقات توڑنے کی دعا نہ کرے۔ اگر قطع رحمی کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول نہیں کرتے۔ اس قسم کی کچھ شرائط ہیں کہ جن کے ہونے سے دعا قبول ہوگی، اگر وہ چیزیں ہوں تو وہ دعا کی قبولیت کے لیے مانع بن جاتی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس چاہیے کہ یہ بندے جن کی دعائیں میں قبول کرتا ہوں یہ بھی میری دعوت کو قبول کریں۔ میں نے تو فیصلہ کر دیا یک طرفہ کہ میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میری دعوت قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان لائیں، جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں یعنی وہ اپنے ایمان کو پختہ کریں، جو نہیں لائے وہ لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ اور یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا خود بھی عبادت ہے، دعا خود بھی عبادت ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جواب آئے نہ آئے، قبول ہو نہ ہو، خود عبادت ہے۔ تو جیسے ہم نماز عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں ایسے دعا کو بھی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔
یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوئی یا ثمرہ اس کا نتیجہ اس کا نہیں آئے تو دعا کر رہے ہی چھوڑ دے. تو دعا خود عبادت ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور شرف والی چیز دعا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب گردن جھکاتا ہے، جب آنسو بہاتا ہے، جب انکساری کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو کیا اللہ کو خوش کرنا ہی یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے. اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. کہتے ہیں اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، آدمیوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے تو دامن نہیں پھیلاتے، اور جو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم دامن پھیلاتے ہیں. تو اس لیے حق تعالی شانہ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر فرض عبادت جو مقرر ہے اس کے آخر میں دعا ضرور ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے تو سلام سے پہلے کیا ہے؟ دعا ہے. عبادت کا ختم کہاں پر ہوا؟ دعا پہ. اور روزہ رکھتے ہیں تو دعا ہے، روزہ افطار کرتے ہیں تو دعا ہے، حج پہ جاتے ہیں تو قدم قدم پہ دعائیں ہیں. اس لیے کہ دعا ہی اصل میں اس عبادت کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ ایک طویل آیا ہے، آیا نمبر 187. اس میں روزوں سے متعلق کچھ احکامات ہیں. لیکن پہلے یہ بات جانیے کہ جس طرح نماز کی عبادت موجودہ شکل میں شروع ہی سے نہیں تھی، بلکہ بتدریج تبدیلیوں کے بعد موجودہ شکل میں نماز آئی ہے، پہلے کچھ اس میں رعایتیں تھیں، اسی طریقے سے روزے کی عبادت کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ہونے کے بعد موجودہ شکل کا روزہ ہے. شروع میں رمضان کے روزے نہیں تھے تو عاشورے کا روزہ تھا، 10 محرم کا. پھر آگے چل کر ہر مہینے کے 3 روزے تھے، 13، 14، 15، جن کو ایام بیض کہتے ہیں. جب تک رمضان کے روزہ فرض نہیں تھے تو یہ روزے بطور فرض تھے. اب یہ نفلی حیثیت میں آ گئے ہیں، مسنون ہو گئے ہیں. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو شروع میں یہ تھا کہ جب روزہ افطار ہو جائے رات کو، تو افطار ہونے کے بعد جب تک آپ سوئے نہیں ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے، آپ کھا پی سکتے ہیں اور دیگر جو روزے کے علاوہ معمولات ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہی اگلا روزہ سٹارٹ ہو جاتا. سحری نہیں تھی. سحری ہاں یہ کہ آپ سحری تک جاگ رہے ہیں تو کھائیں پئیں، لیکن سونے کے ساتھ ہی اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. یہ رمضان المبارک کے روزوں میں ابتدائی صورتحال یہ تھی. ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی دقت آمیز تھی. اب ساری رات کون جاگے؟ تو کچھ صحابہ کرام کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے دنوں کی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں باوجود کھانے پینے کی اجازت کے جنسی تعلقات کی اجازت نہیں تھی. جنسی تعلقات پورے رمضان المبارک میں ممنوع تھے، لیکن کھانا پینا صرف سونے تک تھا. اب یہ دونوں چیزیں بڑی پریشان کن ہوئی. کچھ صحابہ اکرام سے غلطی سے جنسی تعلقات قائم ہو گئے. ایک صحابی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزدور تھے، ایک دن بھر مزدوری کر کے رات کو آئے، تھکے ماندے تھے. اتفاق سے گھر میں افطاری کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی. بیوی پریشان نے کہا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں کہیں سے آپ کی افطاری کا انتظام کرتی ہوں. گھر میں کچھ نہیں. اور بیچاری پتہ نہیں کہیں گئی ہوگی، کچھ لایا، لیکن یہ تھکے ماندے تھے جو بیٹھے تو یہ سو گئے. اب ظاہر بات ہے سو گئے تو اب نیا روزہ شروع ہو گیا. اب اگلے دن یہ رات بھی، اگلا دن پھر شروع ہوا، اور مزدور پھر مزدوری پہ گئے. اب کام کرنے لگے تو جب دوپہر ہوئی
تو نڈھال ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. اب رات تک کون انتظار کرے؟ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا تخفیفی حکم بھیج دیا. یہ آیت نازل کی دونوں سلسلوں میں. ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جنسی تعلقات کی اجازت دے دی، اور دوسرا یہ بھی کہ سونے سے دوسرا روزہ شروع نہیں ہوگا، سحری سے شروع ہوگا. اب کوئی سو بھی گیا تو جاگ کے پھر کھا پی سکتا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان المبارک کی یعنی روزوں کی رات میں الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے اختلاط، جنسی تعلق جو پہلے ممنوع تھا اب روزوں کی راتوں میں اس کی یعنی اجازت ہے. یہاں یہ بھی دیکھیں کہ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیکن قرآن حکیم کی کسی آیت میں بھی یہ نہیں ہے کہ پہلے حرام کیا تھا. کوئی ایسی آیت موجود نہیں کہ جس میں یہ لفظ موجود ہو کہ پہلے یہ چیز حرام تھی. جو حرام تھی تو اس کو حلال کیا جاتا ہے نا. معلوم ہوا کہ پہلے جو حرام تھا یہ کام تو وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور آپ کی تعلیمات کے مطابق حرام تھا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو حدیث سے پہلے ایک چیز حرام تھی، قرآن حکیم کی آیت نے اس کو حلال قرار دے دیا. معلوم ہے کہ نبی کا ارشاد بھی اللہ کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد بھی، نبی کی تعلیم بھی اللہ کا فرمان ہے کہ پہلے جو حرمت تھی وہ تو حضور کی تعلیمات سے ہی تھی، آپ کی زبانی تھی، قرآن کی کوئی آیت تو نہیں جس کو اب حلال قرار دیا جا رہا ہے. تو معلوم ہے کہ سنت کو آیت سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی آیت کا حکم حضور کے فرمان سے بھی منسوخ ہو جاتا ہے، جیسے کہ وصیت کے بارے میں پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ بات کہ اب رمضان کی راتوں میں جنسی تعلق جائز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑے ہی لطیف پیرائے میں میاں بیوی کے تعلقات کو بیان فرماتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں کتنے بڑے تعلق کو کتنی عمدگی کے ساتھ سمو دیا ہے، کہ جس پہ بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن نے اس تعلق کو دو لفظوں میں ہن لباس لکم وانتم لباس لکم. یہ اجازت ہم نے اس لیے بھی دی ہے کہ وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. یہ انتہائی گہرے اور انتہائی قریب ترین تعلق کو بڑے عمدہ پیرائے میں قرآن نے بیان کر دیا. اب اس کی تشریح میں سمندر بھی بہایا جا سکتا ہے، لیکن اس جملے نے جس انداز سے بیان کیا اس کو بڑی بڑی کتابیں بھی اب یعنی مختصر نہیں کر سکتی. تو اس کے تین طریقے بتائے علماء نے. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. ایک اس لحاظ سے کہ لباس بدن کو چھپاتا ہے، لباس بدن کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. تم میں ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں کہ تم بالکل باہم لباس کی طرح ہوتے ہو، معانق ہوتے ہو. ایک دوسرا یہ کہ جیسا لباس بدن کو چھپاتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کے لیے ساتر ہیں، ایک دوسرے کے عیب کے لیے پردہ ہیں، اس لیے کہ ان کے عیوب ایک دوسرے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اگر وہ نہ چھپائیں تو چھپ سکتے نہیں. جیسے لباس بدن کے عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں. اور اگر کوئی ظاہر کرے تو مطلب ہے کہ وہ پھر لباس نہ رہا. اور ایک یہ ہے کہ جیسے لباس بدن کی زینت ہے، الناس باللباس، الناس باللباس بدن کی زینت ہے، انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی زینت ہیں، اور ان دونوں کے تعلق سے ایک دوسرے کا نکھار ہوتا ہے. اگر ان کے تعلقات ٹھیک ہیں تو یہ ایک دوسرے کی عزت اور عزت بڑھانے کا ذریعہ ہے. ان کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو یہ ایک دوسرے کی ذلت اور بے عزتی کا ذریعہ ہے. تو یہ ایک دوسرے کی زینت ہے. اور ایک چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح لباس بدن سے جدا نہیں ہوتا،
اس طرح یہ ایسا گہرا تعلق ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے، یہ بھی ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں سمو دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، بس تم دوسرے ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اور اس میں مؤنث کی ضمیر کو پہلے لگا، یہ نہیں کہا کہ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے، اس لیے کہ یہ تعلق اس طرف سے زیادہ گہرا ہوتا ہے بنسبت اس طرف سے، اس لیے ان کی ضمیر کو پہلے لگا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، یعنی تم سے غلطی کا ارتکاب ہوتا تھا، جیسے بعض صحابہ کرام سے ہو گیا تھا کہ جب رمضان کی راتوں میں یہ ممنوع تھا تعلق تو ان سے قائم ہو گیا، جیسے جن میں ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ تو اس غلطی کے ارتکاب کو اللہ نے خیانت کے لفظ سے ذکر فرما دیا کہ تم سے یہ خیانت ہوگی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو ہم نے اس قانون ہی کو اٹھا دیا۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رحمت سے رجوع کر لیا اور قانون کی سختی اٹھا دی۔ فالآن باشروہن، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطی معاف بھی کر دی۔ فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے مباشرت اور جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہو، مباشرت کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی وہ جائز تعلق، جائز قرب آپ حاصل کر سکتے ہو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس تعلق سے اولاد کے پیدا ہونے اور نسل انسانی کے اضافے کی نیت بھی رکھو، خواہش پوری کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی تمہاری قسمت میں جو اولاد لکھی ہے اس کی بھی نیت کرو۔ تو بس میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بات بتا دی گئی کہ جو قانون میں سختی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم کر دیا، اور اب رمضان المبارک کی راتیں دن کی طرح نہیں ہیں، جو دن کی پابندی تھی رات کی بالکل کھانے پینے اور جنسی تعلق کے سلسلے میں اٹھا دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ روزے کی حدود کا تعین ہے کہ اب روزہ کب سے کب تک ہوگا، کب سے، تو اس کی حد کیا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب پہ، یعنی اب روزہ ختم ہو جایا کرے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلے لفظوں میں بیان کیا ہے، لیکن ابھی چونکہ آیت کا بہت سارا حصہ رہتا ہے اور وقت نہیں ہے، لہذا اس کو ہم اگلے ٹائم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔ جی میں پچھلی دفعہ بتا چکا تھا اور پھر میں نے ابھی بتایا ہے کہ وہ 3 دن کا سفر ہوتا ہے، ریگولر سفر، چاہے وہ جہاز سے کریں، گاڑی سے کریں، پیدل کریں، اور وہ تقریباً 1 دن کا 16 میل بنتا ہے اور 3 دن کا 48 میل، اس کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ تو اتنا سفر ہو، اس پہ جانے کا ارادہ ہو، اس سے زیادہ کا تو آدمی کو رخصت ہے، اور اس سے اگر کم ہے تو نہیں۔ اسی میں نماز کی قصر بھی ہے، اسی میں روزے کا نہ رکھنے کی اجازت بھی ہے، چاہے یعنی اس میں تکلیف ہے یا آرام ہے، لیکن اتنے سفر پہ آپ جاتے ہیں تو آپ چاہے تو روزہ رکھیں، کوئی بات جی۔ جب تک آپ سفر میں ہیں، جب تک آپ سفر میں ہیں اور کسی جگہ آپ نے 15 دن کے ٹھہرنے کی نیت نہیں کی تو آپ مسافر ہیں۔ اگر آپ نے کسی شہر میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب آپ مقیم ہو گئے، آپ پوری نماز پڑھیں جی۔ ہاں وہ تو سفر سے نکلتے ہی آپ مسافر ہو گئے نا، لیکن جس بستی میں گئے ہیں اب وہاں کتنا ٹھہرنا ہے آپ نے؟ اگر وہاں آپ کی نیت ہے کہ میں 15 دن یا سے زیادہ ٹھہروں گا تو اب آپ مقیم ہیں، پوری نماز پڑھیں، اور اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مسافر ہیں، چاہے بعد میں آپ کو زیادہ بھی ٹھہرنا پڑ جائے، لیکن آپ کی نیت زیادہ ٹھہرنے کی نہیں ہے تو آپ مسافر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیا نمبر 185 اور 86 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ ابواب البر میں سے تیسرے نیک کام کا ذکر ہے۔ پہلی بات قصاص سے متعلق تھی اور دوسری وصیت اور تیسری رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں، اور اس کا تعلق آیا بر میں جو الصابرین آیا تھا صبر کرنے والے، اس سے متعلق ہی اسی کی تشریح ہے۔ اصل میں وصیت، قصاص اور یہ تینوں چیزیں یعنی رمضان المبارک یہ تشریح ہے صبر کی۔ رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 آیتیں گزر چکی ہیں، اس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر تھا، لیکن وہاں اجمالی طور پہ یہ کہا تھا کہ ایام معدودات، روزے کچھ گنتی کے دن ہیں۔ اب وہ گنتی کے دن کتنے ہیں تو اس آیہ کریمہ میں اس کی تفصیل اور تشریح کر دی کہ وہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا کہ ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہادی ہے، سب انسانوں کو سیدھی راہ بتانے والا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن حکیم میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ والفرقان، اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے دلائل بھی اس میں موجود ہیں۔ تو بہرحال قرآن حکیم ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے آدمی صحیح رستے پر صحیح منزل کی طرف جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب کیا، اور اسی نعمت کے حاصل ہونے پر بطور تشکر کے اس مہینے کے روزے بھی فرض کر دیے۔ جن روزے اگرچہ مستقل عبادت ہیں، لیکن ان کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب اس نعمت کے شکریہ کے طور پر ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں ملی۔ قرآن حکیم کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے کہ اس مہینے میں اترا، اس لیے تراویح کی نماز میں قرآن حکیم کا سننا اور سنانا بھی اسی لیے مشروع ہوا تاکہ اس مہینے میں اس نعمت کو پڑھ کر، سن کے، سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کی جائے۔ روایات حدیث میں ہے کہ تنہا قرآن حکیم ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی اللہ تعالیٰ کی وحی اور کتابیں آتی رہیں، وہ سب کا نزول قرآن حکیم یعنی رمضان المبارک کے ہی بعض تاریخوں میں ہوا۔ تو اس طرح اس مہینے کو گویا اللہ کے قوانین کے نزول اور وحی کے نازل ہونے کے سلسلے میں اس مہینے کو ایک خاص شرف حاصل ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سو جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اس مہینے کو بحالت صحت و سلامتی پالے، فلیصم، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس آیہ کریمہ کے نزول سے
اس سے پیشتر آیہ کریمہ میں جو ایک اجازت تھی کہ اگر کوئی شخص روزے کے بجائے فدیہ دے دے تو بھی ٹھیک ہے، اس آیہ کریمہ سے فدیہ کا حکم ختم ہو گیا۔ اب جو لوگ صحیح اور تندرست ہیں، مقیم ہیں، تو ان کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ لیکن پچھلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ مریض اور مسافر چاہیں تو روزہ نہ رکھیں اور دوسرے دنوں میں قضا کریں، تو یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اسی لیے اس حکم کو آگے دہرایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو، اور سفر یہ کہ کم سے کم وہ 3 دن کا سفر ہو، جس کا اندازہ میں نے بتایا تھا کم سے کم 48 بھی ہے، اس سے زیادہ کا سفر ہو، کم نہ۔ اور بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے کہ جو دیندار حکیم یا ڈاکٹر بتائے کہ روزہ اس بیماری میں نقصان دہ ہے، تو پھر ایسے مریض کو افطار کرنا جائز ہے، اور ایسے مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے، دوسرے دنوں میں رکھ لیں۔ اس مہینے کو پا لینا 3 طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ یا تو شہود شہر یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لے خود، اور یا یہ کہ کوئی معتبر شہادت کے ذریعے سے اسے شہادت مل جائے کہ چاند آج ہو چکا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں، کیونکہ کوئی چاند کا مہینہ 31 دن کا نہیں ہوتا، یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 کا۔ اگر شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے ہیں تو اگلا دن پھر خود بخود رمضان مبارک کا ہوگا۔ تو 3 طریقے ہیں یعنی اس مہینے کو پانے کے، ایک خود چاند دیکھنا، ایک معتبر طریقے سے چاند کی شہادت کا آنا، اور تیسرا یہ کہ شعبان کے مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ جب یہ ان صورتوں میں سے کوئی بھی ہو جائے تو رمضان کا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر شعبان کی 30ویں تاریخ کو یعنی آسمان پر بادل ہیں، گرد و غبار ہے، اور چاند دکھائی نہ دیا، 29 تاریخ کو ہمیشہ چاند دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہو۔ اگر اس دن کہیں نظر نہ آیا تو اگلا جو دن ہے یہ یوم شک کہلاتا ہے، یعنی اس پہ شک ہے کہ پتہ نہیں اگلا دن رمضان کا ہے یا شعبان کا 30واں دن ہے۔ رمضان کا پہلا ہے کیونکہ بادل ہیں، چاند تو نظر نہیں آتا۔ اگر چاند ہے بادلوں کے پیچھے تو کل رمضان ہے، اور نہیں ہے تو کل شعبان ہے۔ تو ایسی شک کی صورت میں 30ویں دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے جب تک یقین نہ ہو جائے، مگر وہ شخص کہ جس کی عادت ہے کہ 3-4 روزے وہ ہر مہینے کے آخر میں رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے اپنے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے، لیکن جس کی یہ عادت نہیں تو وہ شک والے دن یعنی روزہ نہیں رکھے گا، شک کے دن اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر اگلے دن کے بارے میں اس کے بعد والے دن کہیں سے شہادت آ جائے کہ یہ دن رمضان کا تھا، چاند نظر آ چکا تھا، آپ کو شہادت دیر سے ملی اور آپ روزہ نہیں رکھ سکے، تو یہ روزہ آپ پر لازم ہے اور اس کی پھر بعد میں آپ کو قضا لانی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو اسے نہیں، اگر دوسرے دن تیسرے دن کہیں سے شہادت آ جائے کہ یہ 30واں دن جو تھا شعبان کا یہ اصل میں رمضان کی پہلی تاریخ تھی، تو یہ روزہ رکھنا لازمی ہے اور اس کی قضا ہونی پڑے گی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ یہ تسلی بھی اس بنیاد پہ دی کہ روزے میں قدر مشقت ہے تاکہ یہ مشقت روزے دار کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے روزہ رکھوا کر تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، اس لیے تو مریض اور مسافر کے لیے ہم نے رخصت رکھی ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ جس مرض میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی ہے یا زیادہ تکلیف ہوتی ہے
یا روزے سے بالکل ہلاک ہوتا ہے تو ایسی بیماری کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا پتہ میں نے کہہ دیا کہ کسی دیندار حکیم یا ڈاکٹر سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا مشورہ دیتا ہے؟ عام ڈاکٹر نہیں، دیندار مسلمان ڈاکٹر، خدا کا خوف رکھنے والا، جو روزے کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، وہ مشورہ دیتا ہے تو یقیناً وہ صحیح مشورہ ہوگا۔ تو وہ اگر نقصان دہ سمجھتا ہے تو پھر آدمی کے لیے رخصت ہے۔ تو ایسی چھوٹی موٹی بیماری، معمولی بیماری جو ہے، یا غیر دیندار فاسق و فاجر حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا برتاؤ چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں چاہتے، اس لیے تمہیں بھی یعنی خوش دلی سے اللہ کا یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم بھی اس گنتی کو پورا کرو، یعنی 29 یا 30 دن کے جو روزے ہیں ان کو تم پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس نعمت پہ کہ خدا نے تمہیں ہدایت دی، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ بڑائی دو طرح ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ تکمل العدہ سے مراد یہ ہو کہ رمضان کے پورے روزے جب تم مکمل کر چکو تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو پھر اس تکبیر سے عید کی تکبیریں مراد ہوں، اس سے عید کی تکبیریں، کیونکہ عید کی نماز میں عام نمازوں کی نسبت سے کچھ زیادہ تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اور اگر تکمل العدہ سے مراد یہ ہے کہ تم صرف روزے رکھو تو پھر تکبر اللہ سے مراد ہے صرف اللہ کی تکبیر اور بڑائی، یعنی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کا یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ علامہ ہداکم کا ایک معنی تو یہ کہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو، تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس طریقے پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، یعنی اپنی مرضی سے کوئی تکبیر کے طریقے نہ بناؤ، بلکہ جو تکبیر کے طریقے اللہ تعالیٰ نے خود تم کو اور تعریف اور حمد و ثنا کے طریقے اللہ نے تعلیم فرمائے ہیں، انہی طریقوں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تکبیر و تحلیل کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو۔ اس میں جو اوپر کہا تھا کہ فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اس کے سلسلے میں ایک بات تو میں نے عرض کی کہ رمضان المبارک کے اندر موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے چاند کو خود دیکھ لے، یا معتبر شہادت سے چاند کے ہونے کا علم ہو جائے، اور یا یہ کہ شعبان کے دن 30 پورے ہو جائے، یہ تو شہود شہر ہے۔ اور آدمی کا اس میں اس حال میں ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ روزے کے لائق اور روزے کا اہل ہو، کہ روزے کی عبادت اس پہ لاگو ہو سکتی ہو، یعنی عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور تندرست بھی ہو، مقیم بھی ہو۔ تو جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو آدمی میں اب صلاحیت ہے کہ اس کے اوپر روزے کی عبادت لاگو ہو، کیونکہ اگر پاگل اور یعنی دیوانہ ہے تو اس پہ تو روزہ نہیں لاگو ہوگا۔ اسی طریقے سے نابالغ بچے پہ بھی فرض نہیں ہے، اور ایسے ہی کوئی شرعی سفر پہ گیا ہوا ہے تو بھی اس پہ اس وقت روزہ واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ روزے رکھنے لیکن باقی بھی رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی خواتین ہیں تو وہ اپنے منتھلی پیریڈ سے پاک، اگر وہ اس میں ہیں تو اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جب پاک ہوں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ کافر اگر رمضان المبارک کے دوران مسلمان ہوا، یا نابالغ رمضان المبارک کے دوران بالغ ہو گیا، تو جب بالغ ہوا، جب مسلمان ہوا، یہاں سے اس کے روزے سٹارٹ ہو جائیں گے، پچھلے روزے جو ہیں وہ اس پہ لاگو نہیں ہیں، ان کی قضا اس کو نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ان کے حق میں جیسے رمضان آج ہی ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی دیوانہ تھا، رمضان کے درمیان تندرست ہو گیا، سمجھدار بن گیا، یا کوئی خاتون بیمار تھی، یا کوئی مسافر تھا، یا کوئی بیمار تھا اور رمضان کے درمیان میں وہ تندرست ہو گیا،
تو اس کو پچھلے دنوں کی بھی قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ صلاحیت تو پہلے سے رکھتے تھے، ان کو رخصت تھی ان دنوں میں نہ رکھنے، صلاحیت ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ یہ تو رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں بات تھی۔ اگلی آیت میں دعا کے سلسلے میں ایک بات ہے، بظاہر اس کا کوئی جوڑ روزوں کے ساتھ نہیں لگتا، کیونکہ پہلی آیات میں بھی روزوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد کی آیت میں بھی روزوں کا ذکر ہے، لیکن بیچ میں دعا کا ذکر ہے، اس لیے کہ روزے کی عبادت بہرحال ایک پرمشقت عبادت ہے، اور اس کو جس طرح دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے آسان کرنے کے لیے ارشادات فرمائے کہ یہ روزہ تم پہ ہی فرض نہیں، پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھا، اور یہ گنتی کے دن ہیں، اس میں یہ رعایتیں ہیں، جس طرح اس انداز سے اس عبادت کو آسان کرنے کا بیان تھا، اسی ضمن میں ایک یہ بات بھی روزوں کو ہی آسان کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو میں تم سے کوئی دور نہیں ہوں، میں تو بالکل تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری اس عبادت کو دیکھتا سنتا ہوں اور تمہاری پکار ہر وقت سنتا اور قبول کرتا ہوں، تو میرا یہ قرب بھی ذریعہ ہے اس عبادت کو آسان کرنے کا، ایک بات۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں ایک خاص وقت رمضان المبارک کا مہینہ اور روزے کی عبادت بھی ہے، خاص طور پہ جس وقت روزہ افطار ہوتا ہے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے بیچ میں دعا کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا وجہ نزول یہ ہے کہ کچھ دیہاتیوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور فرمائیے ہمارا رب اگر ہم سے دور ہے تو ہم زور سے اس کو پکارا کریں، اور اگر ہمارے قریب ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس سے دعا کیا کریں۔ تو ایک یعنی دیہاتی نو مسلم لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایک سوال پیش کیا، اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور، تو فَإِنِّي قریب، آپ کو کہنے کی حاجت نہیں، میں ہی سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں قریب ہوں۔ اور اللہ کا یہ قرب بندوں کے لیے یعنی علمی قرب ہے، یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش عظیم پر ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہیں، تو اتنے دور بھی ہیں کہ جہاں تک نہ عقل کی رسائی نہ آنکھوں کی رسائی، لا تدرکہ الابصار، اللہ اتنے عظیم ہیں اور اتنے ہمارے قیاس خیال وہم سے دور ہیں کہ کوئی آنکھ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر ذرے کو محیط ہے، تو علمی لحاظ سے وہ بالکل قریب ہے، اتنے ہم بھی قریب نہیں جتنے وہ ہم سے قریب ہیں، تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور صرف قریب ہی نہیں بلکہ میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کی، اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی دن کو رات کو اور تنہائی میں یا مجلس میں پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پکار کے جواب دینے کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ جیسے پکارا جائے تو پکار سننے والا جواب دیتا ہے کہ میں نے آپ کی بات سن لی، اور ایک پکار کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کی پکار کو قبول کر لیا، جو مانگا ہے وہ میں نے تمہیں دے دیا یا دے دوں گا۔ تو دونوں باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو جب بھی بندہ پکارتا ہے تو فوری جواب بھی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا جواب سننے کا تحمل ہمارے کان نہیں کر سکتے، لیکن جواب آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خالی جواب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی۔
لیکن پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مشاہدہ تو اس کے خلاف ہے کہ بسا اوقات ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، مہینے ہفتے اور برسوں مانگتے رہتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا، اور آپ تو کہتے ہیں کہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا قبول فرماتا ہوں، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہمیں مومن ہونے کے ناطے یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ کے دربار میں پہنچ کر قبول ہو گئی، لیکن جیسے اللہ سمیع ہیں، سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، تو وہاں وہ حکیم بھی ہیں، وہ جلد باز نہیں، حکمت پر مبنی فیصلے فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے حال کے ساتھ معاملہ مناسب ہوتا ہے، ایسا مناسب معاملہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہماری مانگی ہوئی چیز کسی وقت یا بدیر مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں اسی وقت یا دیر سے دے دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز سرے سے ہمارے لیے مناسب ہے ہی نہیں تو اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا آنے والی کوئی مصیبت اس کے طفیل سے ڈال دیتے ہیں، یا نیکیوں کے پلڑے میں اس کو ڈال دیتے کہ ابھی تجھے دینا مناسب نہیں، لیکن اس کے بدلے میں جنت میں یہ چیز تجھے دے دوں گا۔ حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اپنے اعمال قیامت کے دن دیکھے گا تو بہت سی نیکیاں ایسی دیکھے گا جو اسے یاد پڑیں گی کہ میں نے یہ کام نہیں کیے، میں نے یہ کام نہیں کیے، تو یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ کام تو میں نے نہیں کیے، یہ سرمایہ میں نے اکٹھا نہیں کیا تھا، کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیری دعاؤں کا ثمرہ ہے، جو تو بہت سی چیزیں مجھ سے مانگا کرتا تھا لیکن میری حکمت کا تقاضا تھا کہ یہ چیزیں تجھے نہ دی جائیں تو میں نے یہاں ذخیرہ کر دی چیز۔ تو حضور فرماتے کہ اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی تمنا بھی دنیا کے اندر پوری نہ ہوئی ہوتی اور ساری تمنائیں یہاں ذخیرے کی صورت میں اکٹھی ہوتی، تو ایسا ہوگا۔ تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، رد نہیں، لیکن ہمارے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے کئی چیزیں بن مانگی بھی ہمیں ملتی ہیں، بن مانگی، کچھ پتہ نہیں کہ کچھ عرصے پہلے یہ چیز ہم نے مانگی ہو، ہم تو بھول بھلک رہے ہیں، کل کا پتہ نہیں کہ کیا کیا۔ کئی چیز ہم پیشتر مانگ لیتے ہیں لیکن اللہ اپنی حکمت کے مطابق اس دعا کو محفوظ کر دیتے ہیں کہ ابھی تیرا ہاضمہ اس کو لینے کے قابل نہیں، آئندہ فلاں فلاں وقت میں دوں گا۔ تو وہ چیز آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بن مانگے آ گئی، حالانکہ کبھی ہم نے اس کو مانگا تھا، تو کبھی تاخیر سے اس کا ثمرہ آتا ہے۔ بہرحال حق تعالیٰ شانہ کا وعدہ ہے کہ اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں قبولیت کے ساتھ، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ ہاں بعض ایسی شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا معطل کر دی جاتی ہے، جیسے حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ دور دراز کا سفر کر کے کسی مقدس مقام پہ آ کر دعا مانگتے ہیں کہ شاید یہاں دعا قبول ہو جائے گی، لمبے لمبے ہاتھ کر کے، بال بکھرے ہوئے، حالات پریشان، یا اللہ یا رب کہہ کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا کیسے قبول ہو کہ ان کے پیٹ میں جانے والی غذا بھی حرام ہے، ان کا پہنا ہوا لباس بھی حرام ہے، ان کے پینے کا مشروب بھی حرام ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوں تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر کہاں اس کی دعا قبول ہو؟ پھر ایسا ہی ہے ایک حدیث میں کہ بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ وہ رشتہ داری کے تعلقات توڑنے کی دعا نہ کرے۔ اگر قطع رحمی کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول نہیں کرتے۔ اس قسم کی کچھ شرائط ہیں کہ جن کے ہونے سے دعا قبول ہوگی، اگر وہ چیزیں ہوں تو وہ دعا کی قبولیت کے لیے معنی بن جاتی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس چاہیے کہ یہ بندے جن کی دعائیں میں قبول کرتا ہوں یہ بھی میری دعوت کو قبول کریں۔ میں نے تو فیصلہ کر دیا یک طرفہ کہ میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میری دعوت قبول کریں۔
وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پہ ایمان لائیں، جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں یعنی وہ اپنے ایمان کو پختہ کریں، جو نہیں لائے وہ لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ اور یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا خود بھی عبادت ہے، دعا خود بھی عبادت ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جواب آئے نہ آئے، قبول ہو نہ ہو، خود عبادت ہے۔ تو جیسے ہم نماز عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں، ایسے دعا کو بھی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوئی یا ثمرہ اس کا، نتیجہ اس کا نہیں آئے تو دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو دعا خود عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور شرف والی چیز دعا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب گردن جھکاتا ہے، جب آنسو بہاتا ہے، جب انکساری کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ کو خوش کرنا ہی یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ کہتے ہیں اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، آدمیوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے تو دامن نہیں پھیلاتے، اور جو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم دامن پھیلاتے ہیں۔ تو اس لیے حق تعالی شان سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر فرض عبادت جو مقرر ہے اس کے آخر میں دعا ضرور ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھے چلے، تو سلام سے پہلے کیا ہے؟ دعا ہے۔ عبادت کا ختم کہاں پر ہوا؟ دعا پہ۔ اور روزہ رکھتے ہیں تو دعا ہے، روزہ افطار کرتے ہیں تو دعا ہے، حج پہ جاتے ہیں تو قدم قدم پہ دعائیں ہیں۔ اس لیے کہ دعا ہی اصل میں اس عبادت کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ ایک طویل آیا ہے، آیا نمبر 187۔ اس میں روزوں سے متعلق کچھ احکامات ہیں، لیکن پہلے یہ بات جانیے کہ جس طرح نماز کی عبادت موجودہ شکل میں شروع ہی سے نہیں تھی، بلکہ بتدریج تبدیلیوں کے بعد موجودہ شکل میں نماز آئی ہے، پہلے کچھ اس میں رعایتیں تھیں، اسی طریقے سے روزے کی عبادت کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ہونے کے بعد موجودہ شکل کا روزہ ہے۔ شروع میں رمضان کے روزے نہیں تھے تو عاشورے کا روزہ تھا، 10 محرم کا۔ پھر آگے چل کر ہر مہینے کے 3 روزے تھے، 13، 14، 15، جن کو ایام بیض کہتے ہیں۔ جب تک رمضان کے روزہ فرض نہیں تھے تو یہ روزے بطور فرض تھے۔ اب یہ نفلی حیثیت میں آ گئے ہیں، مسنون ہو گئے ہیں۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو شروع میں یہ تھا کہ جب روزہ افطار ہو جائے رات کو، تو افطار ہونے کے بعد جب تک آپ سوئے نہیں ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے، آپ کھا پی سکتے ہیں اور دیگر جو روزے کے علاوہ معمولات ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہی اگلا روزہ اسٹارٹ ہو جاتا۔ سحری نہیں تھی، سحری ہاں یہ کہ آپ سحری تک جاگ رہے ہیں تو کھائیں پئیں، لیکن سونے کے ساتھ ہی اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں میں ابتدائی صورتحال یہ تھی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی دقت آمیز تھی۔ اب ساری رات کون جاگے؟ تو کچھ صحابہ کرام کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے دنوں کی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں باوجود کھانے پینے کی اجازت کے جنسی تعلقات کی اجازت نہیں تھی۔
جنسی تعلقات پورے رمضان المبارک میں ممنوع تھے، لیکن کھانا پینا صرف سونے تک تھا۔ اب یہ دونوں چیزیں بڑی پریشان کن ہوئی، کچھ صحابہ اکرام سے غلطی سے جنسی تعلقات قائم ہو گئے۔ ایک صحابی حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ جو مزدور تھے، ایک دن بھر مزدوری کر کے رات کو آئے، تھکے ماندے تھے، اتفاق سے گھر میں افطاری کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ بیوی پریشان نے کہا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں کہیں سے آپ کی افطاری کا انتظام کرتی ہوں، گھر میں کچھ نہیں۔ اور بیچاری پتہ نہیں کہیں گئی ہوگی، کچھ لایا، لیکن یہ تھکے ماندے تھے، جو بیٹھے تو یہ سو گئے۔ اب ظاہر بات ہے سو گئے تو اب نیا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اگلے دن یہ رات بھی، اگلا دن پھر شروع ہوا، اور مزدوریں پھر مزدوری پہ گئے۔ اب کام کرنے لگے تو جب دوپہر ہوئی تو نڈھال ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب رات تک کون انتظار کرے؟ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا تخفیفی حکم بھیج دیا، یہ آیت نازل کی دونوں سلسلوں میں۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جنسی تعلقات کی اجازت دے دی، اور دوسرا یہ بھی کہ سونے سے دوسرا روزہ شروع نہیں ہوگا، سحری سے شروع ہوگا۔ اب کوئی سو بھی گیا تو جاگ کے پھر کھا پی سکتا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان المبارک کی یعنی روزوں کی رات میں الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے اختلاط، جنسی تعلق جو پہلے ممنوع تھا اب روزوں کی راتوں میں اس کی یعنی اجازت ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیکن قرآن حکیم کی کسی آیت میں بھی یہ نہیں ہے کہ پہلے حرام کیا تھا۔ کوئی ایسی آیت موجود نہیں کہ جس میں یہ لفظ موجود ہو کہ پہلے یہ چیز حرام تھی۔ جو حرام تھی تو اس کو حلال کیا جاتا ہے نا۔ معلوم ہوا کہ پہلے جو حرام تھا یہ کام تو وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور آپ کی تعلیمات کے مطابق حرام تھا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث سے پہلے ایک چیز حرام تھی، قرآن حکیم کی آیت نے اس کو حلال قرار دے دیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کا ارشاد بھی اللہ کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد بھی، نبی کی تعلیم بھی اللہ کا فرمان ہے کہ پہلے جو حرمت تھی وہ تو حضور کی تعلیمات سے ہی تھی، آپ کی زبانی تھی، قرآن کی کوئی آیت تو نہیں جس کو اب حلال قرار دیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ سنت کو آیت سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی آیت کا حکم حضور کے فرمان سے بھی منسوخ ہو جاتا ہے، جیسے کہ وصیت کے بارے میں پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ بات کہ اب رمضان کی راتوں میں جنسی تعلق جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑے ہی لطیف پیرائے میں میاں بیوی کے تعلقات کو بیان فرماتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں کتنے بڑے تعلق کو کتنی عمدگی کے ساتھ سمو دیا ہے، کہ جس پہ بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن نے اس تعلق کو دو لفظوں میں ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، یہ اجازت ہم نے اس لیے بھی دی ہے کہ وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ یہ انتہائی گہرے اور انتہائی قریب ترین تعلق کو بڑے عمدہ پیرائے میں قرآن نے بیان کر دیا۔ اب اس کی تشریح میں سمندر بھی بہائے جا سکتے ہیں، لیکن اس جملے نے جس انداز سے بیان کیا اس کو بڑی بڑی کتابیں بھی اب یعنی مختصر نہیں کر سکتی۔ تو اس کے تین طریقے بتائے علماء نے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ ایک اس لحاظ سے کہ لباس بدن کو چھپاتا ہے، لباس بدن کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تم میں ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں کہ تم بالکل باہم لباس کی طرح ہوتے ہو، معانق ہوتے ہو۔ ایک دوسرا یہ کہ جیسا لباس بدن کو چھپاتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کے لیے ساتر ہیں، ایک دوسرے کے عیب کے لیے پردہ ہیں، اس لیے کہ ان کے عیوب ایک دوسرے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر وہ نہ چھپائیں تو چھپ سکتے نہیں۔ جیسے لباس بدن کے عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔
اور اگر کوئی ظاہر کرے تو مطلب ہے کہ وہ پھر لباس نہ رہا۔ اور ایک یہ ہے کہ جیسے لباس بدن کی زینت ہے، الناس باللباس، الناس باللباس بدن کی زینت ہے، انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی زینت ہیں اور ان دونوں کے تعلق سے ایک دوسرے کا نکھار ہوتا ہے۔ اگر ان کے تعلقات ٹھیک ہیں تو یہ ایک دوسرے کی عزت اور عزت بڑھانے کا ذریعہ ہے، ان کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو یہ ایک دوسرے کی ذلت اور بے عزتی کا ذریعہ ہے، تو یہ ایک دوسرے کی زینت ہے۔ اور ایک چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح لباس بدن سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح یہ ایسا گہرا تعلق ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے، یہ بھی ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں سمو دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، بس تم دوسرے ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اور اس میں مؤنث کی ضمیر کو پہلے لگا، یہ نہیں کہا کہ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے، اس لیے کہ یہ تعلق اس طرف سے زیادہ گہرا ہوتا ہے بنسبت اس طرف سے، اس لیے ان کی ضمیر کو پہلے لگا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، یعنی تم سے غلطی کا ارتکاب ہوتا تھا، جیسے بعض صحابہ کرام سے ہو گیا تھا کہ جب رمضان کی راتوں میں یہ ممنوع تھا تعلق تو ان سے قائم ہو گیا، جیسے جن میں ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ تو اس غلطی کے ارتکاب کو اللہ نے خیانت کے لفظ سے ذکر فرما دیا کہ تم سے یہ خیانت ہوگی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو ہم نے اس قانون ہی کو اٹھا دیا، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رحمت سے رجوع کر لیا اور قانون کی سختی اٹھا دی، فالآن باشروہن، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطی معاف بھی کر دی، فالآن باشروہن، بس اب تم ان سے مباشرت اور جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہو، مباشرت کرو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی وہ جائز تعلق، جائز قرب اب حاصل کر سکتے ہو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس تعلق سے اولاد کے پیدا ہونے اور نسل انسانی کے اضافے کی نیت بھی رکھو، خواہش پوری کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی تمہاری قسمت میں جو اولاد لکھی ہے اس کی بھی نیت کرو۔ تو بس میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بات بتا دی گئی کہ جو قانون میں سختی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم کر دیا، اور اب رمضان المبارک کی راتیں دن کی طرح نہیں ہیں، جو دن کی پابندی تھی رات کی بالکل کھانے پینے اور جنسی تعلق کے سلسلے میں اٹھا دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ روزے کی حدود کا تعین ہے کہ اب روزہ کب سے کب تک ہوگا، کب سے، تو اس کی حد کیا ہے، صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب پہ، یعنی اب روزہ ختم ہو جایا کرے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلے لفظوں میں بیان کیا ہے، لیکن ابھی چونکہ آیت کا بہت سارا حصہ رہتا ہے اور وقت نہیں ہے، لہذا اس کو ہم اگلے ٹائم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔